بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی ایک سوال آیا تھا، نعت علی پڑھنا کیسا ہے؟ نعت علی، تو نعت علی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے لیے پہلے ہم ایک تھوڑا سا اصول سن لیتے ہیں کہ جی کسی بھی انسان سے اس کی زندگی میں ما فوق الاسباب چیز مانگنا جائز نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر دو، جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس سے یعنی دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو پھر اس سے کسی بھی طرح کی مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ اگر ایک بندے نے زید سے کہا کہ میرا دوست ہے زید، میں اس سے کہتا ہوں یار مجھے نا 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے نا 1000 روپیہ دے دو، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لو، تو یہ ما فوق الاسباب بھی نہیں اور زندگی میں ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جی جو ہے نا مجھے یہ چاند نظر جو آ رہا ہے نا یہ مجھے توڑ کے لا کے دو، تو یہ کیسے توڑے گا باپ؟ اسباب ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ما فوق الاسباب جو ہے وہ چیز مانگنا بندے کی زندگی کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں حیات کی میں نے مثال دے دی۔ لیکن اگر ایک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے پاس چلے جائیں یا اس کو پکار کے کہیں، مثال کے طور پر کہ جی یا فلاں ایک بندہ، مثال کے طور پر میں کسی بندے کا نام تھا زید، ایک بندہ فوت ہو گیا تو میں اس کو پکار کہتا ہوں یا زید مجھے 1000 روپیہ دے دو، مجھے 1000 روپیہ دے دو، تو وہ بندہ فوت ہو چکا ہے تو اس سے کیا آپ جو ہے وہ 1000 روپیہ مانگ رہے، تو وہ آپ کی کیا جو ہے نا وہ 1000 روپیہ سے آپ کو کیسی مدد آپ کو فراہم کرے گا؟ تو یہ اصول کی بات۔ اچھا، اب آتے ہیں نعت علی کی طرف۔ نعت علی جو ہے یہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ ہے جو بھی ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے حضرت علی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے چند کلمات جو ہے وہ مرتب کیے، تو انہی میں سے یہ ایک نعت علی بھی ہے۔ اس کا نادی کا مطلب ہوتا ہے نادا ینادی مناداتن، منادی کرنا، تو نادی کا مطلب ہوتا ہے پکارو، علین علی کو، تو علی کو پکارو، علی کو پکارو۔ تو یہ جملہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے جملے ہم کو جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ تو جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، اگر تو کوئی اہل تشیع ہے وہ تو اس کو جیسے اس کا مسلک ہے یا جو اس کا مذہب ہے وہ اس کو پرمیشن دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اہل سنت والجماعت میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ نعت علی نہ پڑھے۔ اس کا پورا جو ہے وہ جملہ اس طرح ہے، نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ علی کو پکارو جو عجائبات ظاہر کرنے والے ہیں، تم مشکلات میں ان کو اپنا مددگار پاؤ گے، سارے رنج اور غم دور ہو جائیں گے آپ کی نبوت کی وجہ سے اے محمد، اور آپ کی ولایت کی وجہ سے اے علی۔ تو یہ یعنی کہ یہ جو جملہ ہے یا شعر جو ہے یہ اہل تشیع حضرات کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنا تھا تو اس لیے انہوں نے ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہے، ہمارے اسلام کے جو ہے وہ چوتھے خلیفہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب گھر والوں میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بھائی بھی لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق جو ہے وہ مدینہ کیا تھا، مواخات جسے کہتے ہیں، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے یہ میرا بھائی ہے۔ تو حضرت علی کی فضیلت اور بھی بہت سارے طرق سے ثابت ہے، لیکن ان کے لیے کوئی ہم جو غیر شرعی کلمات بنا لیں یا ان کے لیے کوئی ایسے کلمات بنا لیں جو کہ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک درست نہیں ہے، تو ان کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ نعت علی جو ہے وہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ہر بندہ ویسے پڑھ لے، تو اور ایک یہ کہ کسی وظیفے کے طور پہ پڑھ لے، کسی عملیات کے طور پہ پڑھ لے، تو دونوں طرح اس کا استعمال کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک درست نہیں ہے۔ لہذا اہل سنی جو ہمارے اہل سنت والے بھائی ہیں، سنی حضرات جو ہیں،
وہ اس کو نہ پڑھیں، اور جو اہل تشیع ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے رہیں۔ تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ کا جو مسلک ہے آپ اس کو مانیں، تو اگر تو آپ اہل سنت ہیں تو آپ نہ پڑھیں، اگر اہل تشیع ہیں پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔